میرے عزیزو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اگر میں آپ کو بتاؤں وہ عشق رسول کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی. نبی پاک کی شریعت پر ایسا سختی سے عمل کرتے تھے کہ منبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے اعلان کیا میرا مرید اگر نماز نہیں پڑھتا تو اسے ہمارے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے معاملے میں اس قدر سخت تھے. پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے بڑا دنیا میں اور کون پیر آیا ہے؟ اگر کوئی اپنے مریدوں کو نماز معاف کرا دیتا ہو، روزے معاف کرا دیتا ہو تو یاد رکھ لینا وہ شیطان کا پھندا ہے جو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دور لے کر جاتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے میرے مصطفیٰ کی شریعت. حضور پاک کے طریقے پر اگر کوئی چلا ہے تو اسے ولایت بھی ملتی ہے. اللہ کا ولی حضور کی شریعت پر گامزن ہو کر کے ہی چلتا ہے. کچھ مجذوب اولیاء ایسے ہیں جن کی عقل فنا ہو جاتی ہے تب ان کے اوپر سے شریعت کا قلم اٹھا لیا جاتا ہے، وہ مستثنا ہیں، وہ الگ ہیں. لیکن جتنے اولیاء آئے سب کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایسا وسیلہ ہے، ان کی ایسی پہنچ ہے کہ اس کے بعد ہی انہیں ولایت کی منزل ملتی ہے. میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے متعلق محبوب الہی کا نام سنا ہوگا. دلی کے شہنشاہ، دو اولیاء کو محبوب کا نام دیا گیا ہے. محبوب، ایک غوث پاک کو محبوب سبحانی اور حضرت نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی. محبوب اسے کہتے جس سے اللہ محبت کرتا ہو. سارے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ محبوب ہیں. محبوب الہی کا درجہ بڑا ہے. ان کے بڑے گہرے مرید ایسے فنا فی شیخ امیر خسرو. امیر خسرو کا جب بھی نام آتا ہے تو ایک پیر اور مرید کے درمیان کا گہرا تعلق بتایا جا سکتا ہے. لوگوں کو پڑھنا چاہیے کس کو مرشد سمجھا جائے طریقت کے راستے میں اور کون پیر ہوتا ہے. امیر خسرو کو پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے گی بات. امیر خسرو ایک بار پانی پت گئے ہوئے تھے. پانی پت میں اس وقت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ موجود تھے. یہ محبوب الہی کے ہم زمانہ ہیں، اسی زمانے کے. ان کی کرامات کا حال بھی بہت بڑا تھا. امیر خسرو ان کی محفل میں بیٹھے. جمعرات کو ایک بار ان کے ہاں محفل ہوتی تھی بو علی شاہ قلندر کے ہاں. اور محفل میں ہوتا کیا تھا، جب ذکر کی محفل ہوتی اس کے بعد جتنے حاضرین ہوتے بو علی شاہ قلندر سب سے کہتے اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو. لوگ اپنی اپنی آنکھیں بند کرتے، وہ سیدھے رسول اللہ کا دیدار کراتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے اور بو علی شاہ قلندر ان کے سامنے ہوا کرتے حضور کے. یہ ہر جمعرات کو بو علی شاہ قلندر کی محفل میں ہوتا تھا. امیر خسرو مرید تھے محبوب الہی کے اور گئے تھے بو علی شاہ قلندر کی محفل میں. اور جب دیدار کرائے تو امیر خسرو بھی خوش ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا مجلس میں. لیکن بات اتنی ہوئی، آنکھیں کھولنے کے بعد بو علی شاہ قلندر امیر خسرو کو یوں کہتے ہیں، خسرو میں تو رسول اللہ کی مجلس میں تجھے لے گیا، تیرا پیر تو وہاں کہیں نظر نہیں آیا، تیرا پیر وہاں پر نظر تو نہیں آیا. امیر خسرو کو یہ بات لگ گئی. میں میرا مرشد میرے پیر کا مقام بلند سمجھتا ہوں، لیکن حقیقی بات ہے کہ حضور کے دربار میں جب میں تصور میں حاضری دیا، محبوب یہ بو علی شاہ قلندر بھی تھے اور بھی اولیاء تھے، لیکن میرے پیر تو نظر نہیں آئے. وہ غمگین حالت میں اپنے پیر کے پاس آئے، اپنے مرشد کے پاس. محبوب الہی سے کہتے ہیں آج میں محفل میں گیا اور انہوں نے فارسی ایک کلام لکھا ہے، شب جائے کہ من بودم، بہت مشہور کلام ہے امیر خسرو کا. اس واقعے کے بعد انہوں نے لکھا تھا. پہلے پورا واقعہ کیا ہوا وہ میں بتاتا ہوں. محبوب الہی کے پاس روتے ہوئے کھڑے تھے. بو علی شاہ قلندر نے رسول اللہ کا دیدار کرایا، لیکن ساتھ میں انہوں نے مجھے تانا مارا کہ تمہارا پیر تو محفل میں نظر نہیں آیا. محبوب الہی نے کہا کہ پھر سے جاؤ محفل میں، پھر سے جاؤ محفل میں. بو علی شاہ قلندر کے دیدار ہو رہا ہے اور اچھی بات ہے. کہا آپ نہیں ہیں اس محفل میں کیسے جاؤں. محبوب الہی نے تھپک کر کہا خسرو بو علی شاہ قلندر سے مت پوچھنا،
جب وہ دیدار کرائیں رسول اللہ کا تو خود رسول اللہ سے پوچھنا میرا پیر کہاں. اولیاء بہت سارے بیٹھے ہیں, محبوب الہی کہاں ہے؟ تو میر خسرو گئے. اب کی بار جو محفل سجی اور جب آنکھ بند کرنے کا حکم ہوا, امیر خسرو نے آنکھ بند کی, دیدار ہوا میرے مصطفیٰ کا. اولیاء اکرام کی مجلس تھی. خسرو کہتے ہیں میں آگے بڑھا, نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں دست بستہ عرض کیا, یا رسول اللہ اولیاء کی محفل ہے, یہاں پر میرے مرشد نظام الدین اولیاء نظر نہیں آتے. نبی پاک نے فرمایا ایک منزل اوپر چڑھ جا, ایک منزل اوپر چڑھ جا. امیر خسرو کہتے ہیں میں ایک منزل اوپر گیا تو دیکھا ایک بہت بڑا دالان ہے, صحن ہے, وہاں بھی رسول اللہ جلوہ فرما ہے, مسند نشی ہے, وہاں دیگر اولیاء کرام ہیں اور دیگر اولیاء, لیکن وہاں بھی میرے مرشد نظر نہیں آئے. میں پھر پوچھا میرے مصطفیٰ سے, آقا یہاں پر بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا ایک اور منزل چڑھ جا. خسرو کہتے ہیں میں تیسری منزل پر آیا, وہاں بھی حضور بیٹھے تھے لیکن اولیاء کی محفل میں میرے پیر نظر نہیں آئے. پھر پوچھا, حضور نے ایک اور منزل چڑھائی, یہاں تک کہ 7 منزلیں چڑھ لی. امیر خسرو کہتے ہیں اب اوپر جیسے جیسے جاتا تھا مجمع کم ہوتا جاتا تھا, تھوڑے تھوڑے سے رہ جاتے تھے. 6ٹھی منزل پر آیا, جب بھی میں اپنے مرشد کو نہیں پایا, پریشان ہو کر پوچھا تو کہا ایک اور منزل چڑھ جا. اوپر گیا تو وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسند نشین ہیں. مسند نشین ہیں, بس 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دائیں ایک بزرگ ہیں, بائیں ایک بزرگ ہیں, اور بالکل سامنے محبوب الہی بیٹھے ہوئے ہیں. امیر خسرو کہتے جیسے ہی مجھے اپنے پیر کا چہرہ نظر آیا میں نے آنکھیں کھول دی, رقص کنا ہو گئے. جو فنا فی شیخ تھے پھر انہوں نے کلام لکھا, شب جائے کہ من بودم, وہ رات کیسی تھی جس میں میں تھا اور خود رسول اللہ مجلس کے میر تھے, مجلس کے شمع میرے مصطفیٰ تھے. گنگناتے ہوئے اپنے مرشد کے پاس آئے. اب جو بات مجھے کہنا تھا جس کے لیے میں نے یہ واقعہ چھیڑا, سنیے آپ. میں نے یہ واقعہ محبوب الہی کا کیوں بتایا. آئے محبوب الہی کے پاس, خوش تھے, وجد کنا تھے. محبوب الہی نے پوچھا خسرو دیکھا ہے اپنے مرشد کو؟ کہا ہاں میرا مقصد میری مراد پوری ہو گئی. اس کے بعد محبوب الہی نے کہا کیا کسی اور کو وہاں نہیں دیکھا؟ امیر خسرو نے کہا میری توجہ ہی نہیں گئی, میں نے مرشد کو دیکھا تو پھر خیال نہ رہا. محبوب الہی سے پوچھنے لگے حضور اس منزل میں جو رسول اللہ کے دائیں اور بائیں تھے وہ کون تھے؟ تب محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے کہا ان کے بائیں جانب خواجہ غریب نواز تھے اور بائیں جانب پیران پیر غوث اعظم بغدادی موجود تھے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ مقام ہے کہاں؟ رسول اللہ کے دربار میں. جہاں اولیاء اکرام کی منزلیں ختم ہوتی ہیں وہاں غوثیت معاب کا مقام ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا قرب ہی انہیں غوثیت کے مقام پر لے گیا ہے. میرے عزیزو, بہت سارے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بڑی کرامتیں ہیں اس لیے ان کو غوث کا مقام ملا ہے, وہ بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے زاہد تھے, بہت بڑے پرہیزگار تھے, اس لیے غوثیت کے مقام پر پہنچے. میں کہتا ہوں یہ ساری جگہ اپنی, یہ سارے مقامات اپنی جگہ پر, غوث پاک غوثیت کے مقام پر پہنچے تو عشق رسول کی بنیاد پر پہنچے, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی بنیاد پر پہنچے. اس لیے میں نے زندگی میں دیکھا ہے جب کبھی کوئی رسول اللہ کی طرف انگلی بھی اٹھاتا یا اعتراض کرتا, اپنی کرامتوں سے اس کا منہ توڑ جواب دے دیتے تھے. اپنی کرامتوں سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب دیتے. اگر کسی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ انہوں نے مردوں کو زندہ نہیں کیا تو غوث پاک نے اپنی ٹھوکر سے مردہ زندہ کر کے دکھایا. 400 سال بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے تھے تو رسول اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے, میں ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے 400 سال بعد آیا ہوں اور اللہ نے میرے پاؤں میں یہ طاقت دی ہے کہ قبر کو ٹھوکر لگاؤں تو مردہ زندہ کھڑا ہو جائے, اور جس کی میں نسل سے ہوں وہ اگر کہیں ٹھوکر لگائے پورا قبرستان کھڑا ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا میرے غوث اس کو اپنی کرامت سے جواب دیا کرتے. عزیزان